لیکن جب سی پیک آیا تو پھر ہم نے بھی یہی سمجھا کہ یہ تو بالکل بلوچستان کی تقدیر سے تبدیل ہوگا جو ہمیں نقشہ بتا رہے تھے. اس میں بھی ہم نے دیکھا تو یہ عجیب تماشا ہمارا اہل بلوچستان کے ساتھ مذاق ہے. تو خطرات کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کو بلوچستان میں بہت سارے خطرات ہیں. تو ان خطرات کی وجہ سے تو پورے بلوچستان میں چیک پوسٹوں کا ایک جال بچ گیا. اچھا سی پیک کے تمام پروجیکٹ پنجاب میں خطرات بلوچستان میں, مطلب چیک پوسٹ یہاں پروجیکٹ وہاں لگ رہے ہیں جتنے پروجیکٹ پنجاب میں لگ رہے ہیں, اور چیک پوسٹ بلوچستان میں بڑھ رہے ہیں کہ اس سے سی پیک کو خطرات ہیں. آج بھی پورے سی پیک پروجیکٹ میں ایک پروجیکٹ بھی بلوچستان میں نہیں ہے. سی پیک بلوچستان میں وجود نہیں رکھتا. موٹر وے یہاں نہیں ہے, اورنج ٹرین یہاں نہیں ہے, سڑکیں یہاں نہیں ہے, ہاسپٹل یا تعلیم یہاں نہیں ہے, کوئی توانائی کا پروجیکٹ یہاں نہیں ہے, کچھ بھی یہاں نہیں ہے. لیکن یہاں صرف یہ ہمیں ڈرایا گیا کہ دشمن جو ہے بلوچستان میں سی پیک نہیں چاہتا, اس لیے چیک پوسٹ ہے بلوچستان میں بنائیں گے اور پروجیکٹ ہم باہر بنائیں گے. یہ ظلم کی داستان تھی جسے خوف کا ماحول تھا, نوجوان مایوس تھے اور بالکل دبے ہوئے تھے, وہ کچھ ذہنی معذور بن گئے تھے. نوجوان اسی مایوسی میں نوجوان نشے کی حالت میں گئے, اسی مایوسی میں نوجوان نے خودکشیاں کرنے بھی شروع کی, دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہونا بھی شروع ہوئے. تو اس لیے ہم نے طے کیا کہ نوجوانوں کو آواز دی, بتایا کہ آئے مایوس نہ ہو, آئے پورا من جدوجہد کرے. تو الحمدللہ 1.5 سال کی ہماری تاریخ ہے. الحمدللہ یہاں کے بہنوں نے, ماؤں نے, نوجوانوں نے, بزرگوں نے, سب نے, بچوں نے بھرپور انداز میں اس تحریک کا ساتھ دیا اور الحمدللہ دے رہے. پچھلا جو دھرنا تھا ہمارا 15 نومبر کو ہم نے دھرنا دیا گوادر میں, تو یہ 16 دسمبر تک جاری رہا. تو 32 دن کے بعد وزیر اعلیٰ اس کی ٹیم آئے, ہمارے پاس بیٹھ گئے, ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا, معاہدہ کیا, 1 مہینے کا ٹائم مانگا کہ 1 مہینہ میں دے دیں, یہ چیزیں تمام آپ کے درآمد کریں گے. اس میں ساحل بلوچستان جو ہے, پورا ساحل بلوچستان ایک بہت بڑے جو ڈاکو تھے, بحری قزاق, یا کہ سمندری حیاتیات کی نسل کشی کر رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں, یہ تھا کہ ان کو آپ پاک کریں, ہمارے ساحل کو ہمیں کام کرنے دیں. اسی طرح ایران کے بارڈر ہم رہتے ہیں, بجلی وہاں سے ہمارے پاس آتی ہے. بجلی آج بھی ہم 24 بجلی استعمال کرتے ہیں, ایران سے بجلی ہے. ہمارے اشیاء خردونوش ایران سے, ہمارے بالکل ٹچ ہے, گیس ایران سے ہمارے پاس آتا ہے. تو وہاں کو ایسی صورتحال بنائی جائے تاکہ ہم وہاں سستے داموں ہمیں کوئی چیزیں ہمیں مل جائیں. تو 1 مہینے کا ٹائم ہم سے مانگا, ہم نے دیا. تو مسلسل پھر حکومت کو, اداروں کو, بیوروکریسی کو توجہ دلاتے رہے, لیکن آپ اندازہ لگائیں 11 مہینے آج ہو گئے, لیکن کچھ بھی فرق نہیں آیا. اس لیے پھر ہم نے فیصلہ کیا 27 اکتوبر سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آج تک احتجاج کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ بھی حیرانگی ہوگی جتنے میری باتیں سن رہے ساتھی, بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہے نا, بلوچستان کا وزیر اعلیٰ پوری دنیا کا اتنا عجوبہ وزیر اعلیٰ ہے, وہ مہینے میں 15 دن 24 گھنٹہ سوتے ہیں. 24 گھنٹہ, وہ 15 دن 24 گھنٹہ سوتے ہیں. وہ بالکل وہ اٹھتا نہیں ہے, کابینہ آئے نہیں, حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. سیلاب آیا بھی تو کسی اور نے بتایا کہ بلوچستان میں سیلاب آیا ہے. تو یہ جو ڈمی اسٹیبلشمنٹ کی لائی ہوئی اور ٹپا مار اور جعلی قیادت, جعلی ایم پی اے, جعلی ایم این اے, جعلی وزیر اعلیٰ, جعلی وزراء لا کر بیٹھائے گئے ہیں, جو آج اہل بلوچستان کی حالت ہے. اس لیے آج ہم 27 اکتوبر سے بیٹھے ہوئے, دھرنا دیے ہوئے, کوئی حکومت کی طرف سے کوئی توجہ سنجیدگی نہیں ہے. وہ موج مستیوں میں, کرسی کی لڑائی میں, کمیشن خوری میں, بندر بانٹ وسائل کے بندر بانٹ میں, اور ابھی الیکشن بھی شاید ابھی ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ 2-3 مہینے بعد شاید الیکشن ہو. اس لیے عوام کی طرف ان کی توجہ کم, زیادہ سے زیادہ لوٹنے کی طرف توجہ زیادہ ہے, کہ شاید اگلی دفعہ پتہ نہیں ہم آئے یا نہ آئے, لیکن جتنا زیادہ ہے اس میں کما سکتے ہیں, لوٹماری کر سکتے ہیں, کریں. اس لیے آج ہماری وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت, اسی لوٹ ماری میں مصروف ہے. عوام سڑکوں پر ہے اپنے حقوق کے لیے, وہ ہمارے 27 اکتوبر سے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا مولانا, اچھا کریں آپ, ہارون بھائی کر لیں. جی مولانا محترم, ایک تو گوادر ظاہر ہے بن رہا ہے, مکران کا جو یہ ساحل ہے اور مکران ڈویژن ہے, ظاہر ہے ایک تو اس کے مسائل ہیں.
لیکن اس کے علاوہ بھی ظاہر مسائل ہیں، اور بلوچستان کی ایک پوری جو تاریخ ہے، 5 فوجی آپریشن ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے، کوئی مطلب کوئی کہانی کوئی گڑی ہوئی وہ نہیں ہے۔ بلوچستان کے جو بڑے سردار ہیں، مطلب وہ زخمی تو ہیں نا، عطا اللہ مینگل صاحب کے جو بڑے بھائی تھے اسد مینگل صاحب، وہ مارے گئے۔ اسی طرح میر بالاچ مری، اب آئی تھنک ان کا کل یا پرسوں یوم شہادت گزرا ہے۔ اسی طرح یہ جو نواب اکبر خان، جو کہ مطلب ریاست پاکستان کے ساتھ رہے ہیں، گورنر رہے ہیں، اور آپ کہہ لیں کہ وہ آخری دن تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کاوش میں رہے ہیں کہ لوگ جو ہے ان کے کنٹرول سے نہ نکلیں۔ تو ایک دکھ درد ایک مسنگ پرسنس کا بھی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا حقوق، کہ جی میرا گیس آ جائے، میرا بجلی آ جائے، میرا سڑک آ جائے، میرا پانی آ جائے، میری یونیورسٹی آ جائے، میرے بیٹے بھی کو وہی، میرے بچوں کو وہی ماحول ملے۔ لیکن ایک مسنگ پرسنس کا وہ ہے، اور اس میں وہ آپ کا کیا رول ہے، ان کے لیے آپ کی جدوجہد آپ کیا کر رہے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ پہاڑوں سے واپس آئیں، حکومت ان کے ان کو تسلیم کرے، اور ایک بلوچستان بھی ایک پرامن خطہ بنے، نہ کہ ایک جو چیک پوسٹوں کی آپ نے بات کی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں طالبانائزیشن والے ایریا میں رہتا تھا، تو 100 کلومیٹر کا جو ایریا تھا پشاور سے کوہاٹ تک، اور درمیان میں وہ قبائلی علاقہ آتا تھا در آدم کھیل کا، تو ہم لوگ شام سے پہلے پہلے اس ایریا سے نکل آتے تھے یا جاتے تھے، اور 100 کلومیٹر کے ایریا میں تقریباً 15 چیک پوسٹیں تھیں۔ آج جب ہم جاتے ہیں تو ایک چیک پوسٹ بھی نہیں ہے، امن جب ہو گیا ہے۔ تو بلوچستان کو آپ کس طرح سے وہ دیکھتے ہیں، اور وہ کون سی جو وعدہ شکنیاں ہیں، عہد شکنیاں ہیں کہ آپ مجبور ہو گئے ہیں دوبارہ، آپ جیسا فرد بھی کہ جو ریاست سے محبت کرتا ہے، پاکستان سے محبت کرتا ہے، وہ بھی مجبور ہو گیا دوبارہ دھرنے دینے کے لیے۔ اب ہر فرد تو آپ کی طرح کا مطلب نہیں سوچتا ہوگا نا، وہ تو سوچے تو کسی طرف اچھا بھی جا سکتے ہیں، اور پھر اچھا، لوگوں جواب کو دے لیں، ظاہر ہے جواب دے لیں۔ ڈائیورٹ بھی کیا جا سکتا ہے، سازشیں کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ان کو نوجوانوں کو برین واش کر کے یوز بھی تو کر سکتے ہیں۔ اچھا درست ہے، بالکل صحیح کہا۔ یہ ایک تو لاپتہ افراد کا تو بہت بڑا ایشو، تو آج جو دھرنا ہم دے رہے ہیں تو اس میں ہم نے ڈیمانڈ پیش کیے ہیں 27 اکتوبر سے ہم نے حکومت کو، تو سب سے فرسٹ جو ہے یہ لاپتہ افراد کی بازیابی ہے۔ یہ بہت تلخ حقیقت ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان لاپتہ ہیں۔ عید کے دن، جب عید کے دن آتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے گھروں میں خوشیاں ہوتی ہیں، تو ہماری مائیں سڑکوں پر ہوتی ہیں، اپنے بچوں کی تصویر اٹھائے ہوئے رو رہی ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا آ جائے، اور دروازے پہ بیٹھی رہتی ہیں کہ کب میرا بیٹا آئے گا۔ اور بہت سارے والدین تو اس دنیا سے چلے گئے، انتظار کر رہا ہے، دروازہ کٹ کٹ آ رہا ہوتا ہے تو سمجھ رہا ہوتا ہے میرا بیٹا آیا ہے۔ تو ہماری ماؤں کی، ابووں کی آنکھیں بھی کمزور ہو گئیں یہ راستہ دیکھ دیکھ کر کے۔ بہت بڑا ایشو ہے۔ لیکن آپ نے صحیح فرمایا کہ بلوچستان کو جب یہ جو جتنے ہیں نا نوجوانوں کو لاپتہ کرنا، چیک پوسٹوں پہ توہین کرنا، یا کے وسائل پہ لوگوں کو مالک نہ سمجھنا، یہاں لوگوں کو اپنی رائے دہی کا استعمال نہ کرنے دینا، جعلی لیڈر آگے لے آنا، یہ اصل میں شاخسانہ ہے اصل اس ذہنیت کا کہ یہاں کے لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستانی ہونے میں اس کو تیسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے، یہ بلوچستان والوں کو۔ اسی وجہ سے پھر ان کو اقدامات کرنے پڑتے ہیں کہ یہ ان پہ یقین نہ کریں، یہ کوئی جاہل لوگ ہیں، یہ کوئی قابل لوگ نہیں ہیں، یہ پاکستانی نہیں ہیں، اور یہ باغی لوگ ہیں، تو اسی طرح ان کو ٹریٹ کریں، اسی طرح ان کا رویہ ان کے ساتھ اختیار کریں۔ پھر جو بات کریں پھر آپ اس کو اٹھا لیں، کوئی ظلم پہ بات کرے، آپ کی زیادتیوں پہ بات کرے تو آپ اس کو اٹھا لیں، غائب کر دیں، اس کی آواز خاموش کر دیں۔ لیکن یہی بدقسمتی اس لیے تو میں نے کئی دفعہ کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ انڈیا بلوچستان میں انڈیا ملوث ہے، ریاست کا یہ بیانیہ ہے، بار بار یہ کہتا ہے، لیکن انڈیا سے تو بڑی دوستی ہے۔ انڈیا سے اب ڈائلاگ بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں، اس سے ٹیلی فون پہ بات بھی کرتے ہیں۔ جو اصل آپ تو کہتے ہیں میرا دشمن ہے، آپ کہتے ہیں بلوچستان کے، آپ بقول آپ کے، اس میں غلط بھی ہو سکتا ہے، بقول ریاست کے، کہ آپ کہتے ہیں یہاں کے نوجوان کچھ لوگ انڈیا کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اصل تو انڈیا ملک خود ہے نا، اس کے ساتھ تو آپ بیٹھتے ہیں۔
اس کے ساتھ چائے پیتے ہیں، اس کے ساتھ ٹماٹر آلو کا بزنس کرتے ہیں، اس کے ساتھ دوستی کا ٹرین چلاتے ہیں، دوستی کا بس چلاتے ہیں۔ اس میں تو آپ کرتارپور میں بغیر شناخت، بغیر پاسپورٹ ویزے کے آپ آنے جانے کا بھی معاہدہ کر لیتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ کہ یہ جو نوجوان ہے جو کسی ظلم کی وجہ سے، کسی زیادتی کی وجہ سے، جبر کی وجہ سے، اس کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھا جاتا، اس کو گلے کیوں نہیں لگایا جاتا، اس کو مجھ سے کیوں محبت نہیں کی جاتی، اس کی بات کیوں نہیں سنی جاتی؟ آپ سنیں نا، اس کو پاکستانی سمجھ کر سنیں۔ جب خود انڈیا کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں، انڈیا سے آپ دوستی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بڑے آپ دیوانہ بھی ہیں دوستی کے لیے۔ یہ کلبھوشن پکڑا گیا تھا، اسی طرح جو مونچھو والا کپتان پکڑا گیا تھا، جو محبت جو آپ لوگوں یہ ہماری ریاست نے ان کو جو وی آئی پی درجہ دیا، اگر یہ بلوچستان والوں کو دیتے تو یہ مسئلہ کب کا حل ہو چکا ہوتا۔ اس لیے یہ رویہ ہے کہ بلوچستان، اہل بلوچستان کو کہتے ہیں کہ یہ ریکارڈنگ نہیں سنبھال سکتے، ان میں قابلیت نہیں ہے، یہ سندھ نہیں سنبھال سکتے، ان کے اندر قابلیت نہیں ہے، یہ ساحل بلوچستان نہیں سنبھال سکتے، یہ بلوچستان کو نہیں سنبھال سکتے، یہ قابل نہیں ہے، اور عوام یہ رائے صحیح نہیں دے سکتے، یہ قابل نہیں ہے۔ کسی جگہ بھی بلوچستان کو یہ سمجھنا کہ یہ قابل نہیں ہے، باصلاحیت نہیں ہے، ہنرمند نہیں ہے، وہ اپنے قیادت منتخب نہیں، یہی ذہنیت ہے جس کی وجہ سے ہمارے ریاست کے ادارے عملی اقدامات کرتے ہیں۔ وہ شک کی ہمیں تو ہمارے اس میں ہماری توہین بھی ہو جاتی ہے۔ اگر سوال یہ ہے، جب آپ ہمیں پاکستانی سمجھتے ہیں تو ہماری توہین کرنا جرم نہیں ہے؟ بولے میرے ابو کی آپ توہین کرتے ہیں، یہ جرم نہیں ہے؟ میرے امی کی آپ توہین کرتے ہیں، یہ جرم نہیں ہے؟ میں پاکستانی، اگر مجھے آپ پاکستانی سمجھتے ہیں تو میری توہین کیوں؟ اب میرے جب پاکستانی میرے ابو والدین کو آپ پاکستانی سمجھتے ہیں تو میری توہین کیوں؟ سوال ہے۔ آپ میرے جب مجھے پاکستانی سمجھتے ہیں، میرے بچوں کو آپ لاپتہ کیوں کرتے ہیں؟ آیا میرے یہ بچے ایسے ایسے وزرائے کرام بھی ہیں پاکستان میں، انہوں نے سینکڑوں قتل کیے ہیں، ان پہ قتل کے مقدمات ہیں، ان میں انڈیا کے روابط بھی ہو سکتے، اسرائیل سے روابط بھی، باہر کاروبار بھی ہیں، اور یہ اغوا برائے تاوان میں بھی ملوث ہے، بہت سارے جرائم میں بھی ملوث ہے۔ آپ وہ تو وزیر ہوتے ہیں، ہمارے ان بچوں نے ان سے زیادہ جرم کیا ہوگا، ہمارے نوجوانوں نے ان سے، ان وزرائے کرام سے زیادہ اس ملک کو نقصان پہنچایا ہوگا۔ ہمارے پاکستان کو، یہ جو پاکستان دو لخت ہوا 71 میں، اس میں ایک بلوچ تھا، ایک بلوچ کا نام ہے اس فہرست میں جو نے اچھا پاکستان کو دو لخت کیا، ایک اچھا بلوچ کا مولانا، نام نہیں ہے، اچھا مولانا ایک خطا کر بلوچ کا آپ، نام نہیں ہے۔ تو آپ اچھا کیوں بلوچستان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، ایک شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تیسرے اچھا درجے کی شہری سمجھتے ہیں، اس کو عزت دینے کی تیار نہیں ہے، اس کو مالک سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ یہاں رد عمل ہے۔ کچھ لوگ جو ہے مایوس ہو کر وہ کہیں گے بھی جمہوریت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، انہوں نے اسلحہ اٹھایا، اور ہم جیسے لوگ اسی نام نہاد جمہوریت جمہوریت کی بات کر کے ہم رگڑے کھا رہے ہیں کہ بھی جمہوریت میں ہمیں فائدہ ہوگا، کچھ شاید کوئی ہماری آواز سنے گا، ہم سڑکوں پہ رگڑے کھا رہے ہیں۔ اچھا مولانا، اس میں یہ ہے کہ جو آپ کا معاہدہ ہوا تھا اس کے اندر مسنگ پرسن کی بات تھی، اور یہ کہاں جو ہے نا مذاکراتی عمل، جو معاہدے پہ عمل درآمد نہ ہونا، کب یہ رابطے ٹوٹے؟ یہ 11 مہینے تک میں رابطہ کرتا رہا، 11 مہینے مطلب 16 دسمبر 2021 سے لے کے اکتوبر تک ہم رابطے میں رہے، مسلسل ملاقاتیں ہوتے رہی، بتاتے رہے، یاد دہانی کرتے رہے، ساتھ ساتھ درمیان میں ہمارے جلسے، کارنر جلسے وغیرہ ہوتی رہی، چھوٹے چھوٹے دھرنے بھی ہوتے رہے، ان کو بتاتے رہے کہ بھئی ہم کریں گے، ہم غیر معینہ مدت کے لیے بیٹھیں گے، اچھا آپ مولانا، اگر یہ توجہ آپ کی دیں۔ نہیں سنتے، عطا اللہ جان مینگل صاحب کی نہیں سنتے، تو اسمبلی میں موجود لوگوں کی نہیں سنتے جو تو پھر تو یہ خود جواز نہیں پیش کر رہے ان لوگ؟ آخر ہر فرد کے سوچنے کا انداز تو ایک نہیں ہوتا، نوجوانوں کا یا بزرگوں کا ظاہر ہے سوچنے کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور ایک محکومی کا جب ایک آتا ہے تو وہ ظاہر ہے تو وہ جواز نہیں ان کو فراہم کرتے پھر یہ خود،
اور یہ جو ایک لیول پہ جو بات کرتے ہیں ہم خود بھی دیکھتے ہیں، ہم جب اسپیسز میں جاتے ہیں تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے، ہمیں نفرت محسوس ہوتی ہے ریاست پاکستان کے خلاف. ایون ریاست پاکستان کی وجہ سے ہمیں جو بعض اوقات وہ اسلام کے خلاف بھی ہمیں نفرت محسوس ہوتی ہے، اور ایسی بات نہیں ہے مطلب. تو ہم بڑا دل ہمارا خون کے آنسور ہوتا ہے. محرومیاں تو ظاہر ہے باقی علاقوں میں بھی ہیں، پنجاب کے دیہی علاقوں میں بھی، پنجاب کے بلوچ علاقے بھی ہیں، KPK کے علاقے بھی ہیں، اور سندھ میں بھی محرومیاں تو اپنی جگہ پہ ہر جگہ موجود ہیں. تو یہ جو فنامنا آیا ہے، آخر اس کا ریکنسیلیشن کب ہوگی، کب یہ صلح کی طرف کب آئیں گے؟ جو ایک تباہی مچی ہوئی ہے، جو قتل و غارت گری ہے، جو لوگ رو رہے ہیں، جو خاندان کے خاندان بچھڑ رہے ہیں، ڈسپلیسڈ ہیں، ڈس اپیئرڈ بھی ہیں اور ڈسپلیس بھی ہیں، آخر یہ کب ختم ہوگا؟ کیا اس کا وے آؤٹ ہے؟ کیسے اس کا راستہ بنے گا؟ تو کوئی جو ہمارے بلوچ سردار ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں، عطا اللہ مینگل صاحب، کیا انہوں نے آپ سے رابطہ کیا یا آپ نے ان سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ آپ نے وہ شروع عطا میں ایک اللہ بات مینگل کی، نہیں، سردار اختر مینگل ہے. سردار اختر میں گئے. سوری میرا عطا اللہ مینگل صاحب تو ان کے والد صاحب تھے، اختر جان مینگل صاحب، ویری ویری سوری. وہ عطا ہاں. ہاں، اچھا، یہ جو آپ ویری نے سوری. شروع میں ایک بات ہوئی کہ میڈیا کا نا، میں آپ کو اندازہ لگائیں، اب بلوچستان ایک صوبہ، آپ بلوچستان کو ایک صوبہ سمجھتے ہیں تو بلوچستان کا اتنا حق نہیں ہے کہ آپ تو چھوٹا سا پنجاب میں بھی شیخو پورہ کا آ رہا تھا کہ شیخو پورہ کے ایک بوڑھے آدمی کے جوتا جو ہے چوری کا الزام مقدمہ درج ہوا، میڈیا میں آ رہا تھا. پھر اس کے جوتے گھر کے چھت پہ برآمد ہوئے، اس کو بریکنگ نیوز چل رہا تھا. میرے بچے چوری ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی ایک ٹیکر بھی چلتا نہیں ہے میڈیا میں، اور اس کے جوتے چوری ہونے کا میڈیا میں چل رہا ہے. اب آپ بہت اندازہ لگائیں تو بلوچستان کو اب کیا سمجھتے ہیں بلوچستان کے لوگ. پنجاب کے، میں نفرت کی بات نہیں کر رہا، میں پنجاب کے وہاں ہم سے زیادہ غربت ہے، وہاں ہم سے زیادہ، یہاں ہم تو 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ آبادی ہے، وہاں تو 5 کروڑ غریب رہتے ہیں، مظلوم رہتے ہیں پنجاب میں. ہم سے یہاں بلوچستان میں وہاں بہت بڑے بڑے ظالم بھی پنجاب میں رہتے ہیں. میں وہاں کے غریبوں کی، مظلوموں کی بات نہیں کر رہا، میں اس ذہنیت کی بات کر رہا ہوں کہ میڈیا جب آپ ایک نفرت کیوں ایک علاقائی سطح پر آپ پھیلاتے ہیں کہ آپ ایک خاص علاقے کے جوتے تک آپ میڈیا میں دکھاتے ہیں اور ایک خاص علاقے بلوچستان کے آپ انسانوں کو نہیں دکھاتے، تو یہ نفرت کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ خلیج کون پیدا کر رہا ہے قوموں کے درمیان، علاقوں کے درمیان؟ اور یہ ہمیں یہ میڈیا بلیک آؤٹ کیوں کرتا ہے بلوچستان کو؟ کیوں بلوچستان نہیں دکھاتا ہے میڈیا؟ سوال ہے نا، کیوں، کس کے اشارے پہ بلوچستان کو نہیں دکھاتا؟ بالکل بالکل بلوچستان ایسی کی بات آواز ہے، کیوں نہیں کیونکہ دکھاتا؟ میڈیا تو اپنا کاروبار کو دیکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو ساری خبریں کراچی اور لاہور کے اندر ہی مل جائیں یا اسلام آباد کے اندر مل جائیں، یا وہ آپ ایک جلسے کا ڈانس تو وہ دکھا دیتا ہے اور ایک بڑے بلوچ رہنما کا وہ تحریک یا اس کا دھرنا نہیں دکھا رہا. آپ 22 دن سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک سوال، یہ بلوچ صاحب آئے ہیں، بلوچ صاحب کر لیں آپ سوال، آپ نے ہینڈ ریز کی ہے. جی بلوچ صاحب، آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ پلیز سوال کر سکتے ہیں. اچھا مولانا صاحب، میں 2-3 سوال رکھتا ہوں پھر ہم لے لیں گے سوال. یہ بلدیاتی الیکشن کی کیا صورتحال ہے جو حال ہی میں آپ نے گوادر میں اور بلوچستان میں حق دو تحریک نے لڑا؟ اس کے اختیارات ملے یا نہیں ملے؟ اس حوالے سے تھوڑا بتائیں، پھر 1-2 سوال اور ہے، پھر ہم باقی لوگوں وہ سے لیں تو گے. شہباز شریف بھی کہتا ہے، لاپتہ افراد کے لواحقین سے خطاب کر کے کہتا ہے میں بااختیار لوگوں سے بات کروں گا. ہاں، جی وہ جو وزیر اعظم ہے وہ بھی بااختیار لوگوں سے، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بلدیاتی ان کے اختیار ملے یا نہیں ملے. وزیر اعظم کہتا ہے میں بااختیار لوگوں سے بات کروں. ابھی یہ میں اصل میں 3 مراحل ہیں بلدیاتی الیکشن. ایک عوام ووٹ دیتے ہیں، اس کے بعد دوسرا مرحلہ، اس کے بعد تیسرا مرحلہ، پھر مخصوص سیٹوں کا ہوتا ہے، پھر یہ میئر وغیرہ ان کا ہوتا ہے. تو اس لیے دوسرا مرحلے کا ابھی 29 مئی کو ہوئے، دوسرے مرحلے کے کاغذات نامزدگیاں ہو گئی ہیں. 14 دسمبر کو دوسرے مرحلے کا پولنگ ہے. اس کے بعد پھر تیسرے مرحلے کا ہوگا. وہ اختیارات کی بات بعد میں ہوگی، جب یہ چیئرمین، میئر وغیرہ، یہ جب کونسل مکمل ہوں گے پھر یہ چیزیں تکمیل تک ادارے پہنچیں گے، بلدیاتی ادارے.
جی مولانا، اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے پنجاب کے غریبوں کی بھی بات کی، ہم اگر آپ کو بتائیں کہ پنجاب کا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے، پٹھان کا دل بھی دھڑکتا ہے۔ جب آپ نے اس تحریک کو عروج پہ پہنچایا تو ہر بندے نے سوشل میڈیا کے تھرو دیکھا، اور یقین جانے انہیں احساس ہے۔ عام عوام تو جڑی ہوئی ہے، میں سنجیدہ حلقوں سے میری بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس وقت جاری، تو مولانا کا جو معاہدہ تھا، جو بھی صورتحال تھی، وہ سائنسی عناصر، وہ جو آپ نے کہا نا ملے ہوئے ہیں، جو نمائندے عجوبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے نا کھڈے نہ لگ دے اور سیاسی عدم استحکام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایسے میں آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ ذرا پاکستان تو ہے نا، یہ اصل میں آپ ذرا صحیح سے ریسرچ کریں، تحقیقات کریں۔ یہ جو لڑائی ہوتی ہے اس پہ تو بیٹھنا چاہیے اور غریبوں کو اٹھنا چاہیے۔ بلوچستان پاکستان میں جتنی لڑائی ہے وہ ذاتی مفاد اور کرسی کی ہے، غریب عوام کی نہیں ہے۔ تو غریبوں کو اٹھ کر ان کے سر ٹھکانے لگانا چاہیے اور ان کا گھیراؤ کرنا چاہیے ان حرام زادوں کا، کہ اپنے کرسی کی خاطر، اپنے اقتدار کی خاطر پورا غریبوں کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ یہ کوئی غریبوں کی مہنگائی کے لیے یہ لڑائی نہیں ہے۔ سیاسی عدم استحکام اس لیے ہے کہ میں زیادہ پاکستان کھاؤں، غریبوں کو تباہ کرو، پاکستان کو تباہ کرو، پاکستان کو برباد کرو، اپنے محلات، اپنی جائیدادیں، اپنے بینک بیلنس بڑھاؤں۔ یہ اشرافیہ مخصوص ٹولہ۔ اس لیے مجھ جیسا غریب آدمی بھی کبھی کبھی سوچتا ہے کیا یہ پاکستان میں میرے لیے کچھ ہے؟ میں بھی سوچنا ہوں نا، تنا جب بیٹھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں میرے لیے ہے کچھ؟ پاکستان تو پورا کا پورا ایک اشرافیہ تو کھا رہا ہے پاکستان کو۔ اس کے تمام وسائل اشرافیہ کے لیے، یہاں کی عدالتیں اشرافیہ کے لیے، یہاں کے وسائل زمین وغیرہ پیسے اشرافیہ کے لیے، یہاں کا علاج اشرافیہ کے لیے، تعلیم اشرافیہ کے لیے، روزگار اشرافیہ کے۔ میرے لیے اس پاکستان میں ہے کیا؟ اور لڑائی کرسی کی اتنے لڑتے ہیں اور میں مہنگائی میں خوار ہو رہا ہوں، غریب یا خوار ہو رہا ہے مہنگائی میں، اور ہمارے حکمران کرسی پہ لڑ رہے ہیں۔ تو غریبوں کو، پاکستان کے غریبوں کو اٹھ کر ان کے دماغ ٹھکانے لگانا چاہیے، ان کو سڑکوں پر گھسیٹنا چاہیے، ان ظالموں کو جو اسلام آباد کے اشرافیہ ظالم ہیں۔ جو ہم تو غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، یہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور سیاسی عدم استحکام پیدا کرتے ہیں۔ اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ صرف یہ کہ میں وزیر بن جاؤں، اس ملک کو لوٹوں۔ تو ظاہر ہے یہ جب لوگ، ہم جیسے بلوچستان کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ٹولہ ہے، جو پاکستان اس کے لیے ایک مرغی کا سونا دینے والا ایک مرغی ہے، جو کھاؤ 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 پھر جا کے باہر پہنا برا مر جاؤ۔ پھر پاکستان جیسے ایک کسی کا قول ہے کہ پاکستان صرف اشرافیہ کا قبرستان ہے۔ بچے باہر ہیں، کاروبار باہر ہے، بیوی باہر ہے، پلے بڑھیں گے باہر، کاروبار باہر، اکاؤنٹ باہر، یہاں سے لوٹو باہر لے جاؤ، جو مر جائیں آخر یہاں قبرستان میں دفن کر دو اس کو۔ تو یہ پاکستان صرف قبرستان ہے۔ تو اس سیاسی عدم استحکام میں اسی لیے لاتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ جب غریب اکٹھے ہوں، منظم ہوں، ان کی سازشوں کو سمجھ لیں، ان نالائقوں کے سازشوں کو سمجھ لیں کہ جو سیاسی عدم استحکام کیوں کر رہے ہیں، اس لیے کہ مہنگائی ہے۔ اچھا مولانا، سیاسی عدم استحکام آج بہت سارے جو بیرون ملک بلوچ نوجوان جو پڑھنے کے لیے گئے ہیں یا کسی وجہ سے گئے ہیں، وہ ظاہر اپنی آئیڈینٹی چھپاتے ہیں، اور بہت سارے حقیقتاً محسوس ہوتا ہے کہ انڈین ایجنٹ بھی ان کی آڑ میں آ کے تو اپنا زہریلا وہ پھیلاتے ہیں۔ ایون جو ہے توہین مذہب اور توہین رسالت کے بھی میں نے اپنی جو ہے نا وہ گانوں سے سنا ہے۔ تو لیکن اصلی بلوچ جو بلوچ